رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو چلا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام سواری پر سوار ہیں، میں اس کی لگام کو نکیل کو پکڑ کے چل رہا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا الا اعلمک خیر سورتین قرئتا، اے عقبہ کیا میں تجھے وہ بہترین دو سورتیں نہ بتاؤں جو پڑھی جاتی؟ میں نے کہا ضرور بتائیے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورت فلق اور سورت الناس قرآن مجید کی آخری دو سورتیں پڑھ کے سنائی، آخری دو صورتیں۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں جب میں نے آپ علیہ السلام سے یہ دو صورتیں سن لی تو میری حالت وہی رہی جو پہلے تھی، میری حالت میں کوئی چینجنگ نہیں آئی، تبدیلی نہیں آئی۔ تو آپ علیہ السلام نے میری اس بات کو نوٹ کر لیا کہ میں آپ کی حدیث کو سن کر، آپ کی بات کو سن کر زیادہ خوش نہیں ہوں۔ رات گزری، آپ علیہ السلام فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ آئے تو آپ علیہ السلام کا فجر کی نماز میں معمول یہ تھا کہ آپ علیہ السلام فجر کی نماز میں اکثر طور پر سورۃ الحجرات سے لے کر سورۃ البروج تک پڑھا کرتے تھے، جن کو طوال مفصل کہتے ہیں، یہ پڑھا کرتے تھے۔ لیکن اس دن آپ علیہ السلام نے معمول سے ہٹ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورۃ فلق پڑھ دی، دوسری میں سورۃ الناس پڑھ دی فجر کی نماز میں۔ جب نماز پڑھا دی نا تو پھر کہا عقبہ سناؤ کتنی اہمیت ہے ان دو صورتوں کی کہ میں نے اس جگہ پر ان کو پڑھ دیا ہے جس جگہ پر یہ پڑھی نہیں جاتی۔ کیوں؟ خیر سورتین قرئتا، سب سے بہترین صورتیں ہیں جو پڑھی جاتی ہیں۔ اور کبھی ان پر غور کریں، ترجمہ بھی پڑھیں ان دو صورتوں کا۔ سورۃ الفلق کی 5 آیات ہیں اور سورۃ الناس کی 6 آیات ہیں، کل آیات ہیں 11۔ یہ 11 آیات کیوں ہیں؟ لبید بن اعصم قبیلہ بنو زریق کا ایک شخص تھا، یہودی منافق تھا لبید بن اعصم۔ وہ یہودی تھا، یہود تو نبی کے دشمن ہیں، نبیوں کے قاتل ہیں، نبیوں کے دشمن ہیں۔ تو لبید بن اعصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا اور اس کے اثرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے، لیکن نبوت میں، تبلیغ رسالت میں وہ جادو اثر نہیں کر سکا۔ صرف اثر اس میں کیا کہ آپ علیہ السلام نے ایک کام گھر میں نہیں کیا ہوتا تھا تو آپ کہہ دیتے تھے میں نے کیا ہوتا تھا تو کہہ دیتے تھے نہیں کیا۔ صرف اتنا گھر کے معاملات میں اثر ہوا، آپ علیہ السلام کی نبوت، وحی، تبلیغ رسالت، اس میں کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ اس نے جب جادو کر دیا، آپ علیہ السلام بیماری کے ایام میں رہے، پریشان رہے، تو آپ علیہ السلام نے ایک دن سو گئے۔ 2 بندے آئے، فرشتے تھے وہ، ایک سر کی جانب کھڑا ہو گیا، ایک پاؤں کی جانب کھڑا ہو گیا، سلام کیا۔ جو پاؤں کی جانب تھا نا وہ سر والے کو کہنے لگا اس کو کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کو جادو ہوا ہے۔ ان آنے والوں میں سے ایک جبریل علیہ السلام تھے اور ایک روایت میں آتا ہے دوسرے میکائیل علیہ السلام تھے۔ 2 فرشتے آئے تو کہا اس کو جادو ہوا ہے، کہا اس کا علاج کیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے سورۃ الفلق پڑھی، سورۃ الناس پڑھی۔ اب پہلی سورت میں 5 آیات ہیں، دوسری میں 6 ہیں، کل 11 ہیں۔ یہ 11 کیوں تھی؟ اس لیے کہ یہودی نے جو جادو کیا تھا وہ ایک بال پر کیا تھا جادو، جو عورت کے سر سے بال اکھاڑا جاتا ہے نا،
اس پر جادو کیا اور اس پر 11 گرے لگائی تھی. 11 گرے ایک بال پر لگا کر اور اس کو ایک کنگھی کے اوپر جو ہے وہ بال دے کر زروان نامی کنواں، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس کنویں کو دیکھا، اس کا پانی ایسے تھا جیسے مہندی کے رنگ کا ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک پتھر تھا، اس پتھر کے نیچے وہ جادو کیا گیا تھا. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے وہ کنواں دیکھا، اس کے ارد گرد درخت تھے، اتنے درخت بڑے بڑے کہ اس پر جو پھل لگے ہوئے تھے اتنے بڑے تھے، فرمایا جیسے شیطان کا سر ہوتا ہے. تو آپ علیہ السلام پر جادو کر دیا گیا. گرے کتنے تھے؟ 11. نسائی کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل آیت ایک پڑھتے تھے، ایک گرہ کھل جاتی، دوسری پڑھتے دوسری کھل گئی. 11 آیتیں پڑھی، 11 گرے کھل گئی. نسائی میں لکھا ہوا کانما انشئ من عقال، آپ کی حالت ایسے ہوگی جیسے آپ علیہ السلام کو رسیوں سے کھول دیا گیا. تو یہ اتنی طاقتور 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. آپ علیہ السلام فجر کی نماز میں پڑھ رہے ہیں، جادو کا دم ہے یہ دونوں صورتیں، اور صبح و شام کے اذکار میں، بلکہ ہر نماز کے بعد کے اذکار میں یہ شامل ہے. تو ان صورتوں کو دم کی صورتیں بھی کہا جاتا ہے. ان کو صبح و شام پڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ دونوں صورتیں پڑھتے، یہ دونوں صورتیں پڑھ کر آپ علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں پھونک مارتے اور اپنے سارے جسم پر ہاتھوں کو پھیرا کرتے تھے، جہاں تک ہاتھ جاتے وہاں تک آپ علیہ السلام پھیرا کرتے تھے. تو آپ علیہ السلام نے ان کی بڑی اہمیت بتائی ہے. ان 2 صورتوں یاد تو سبھی کو ہے لیکن کمی عمل کی ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.